اپوزیشن رہنماؤں کے درمیان رابطوں کا سلسلہ تیز. بلاول بھٹو ایک روزہ دورے پر لاہور پہنچ گئے. پی پی چیئرمین اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان سے آج ملاقات کریں گے. اے پی سی کے حوالے سے اہم مشاورت ہوگی. ادھر ماڈل ٹاؤن لاہور میں فضل الرحمان کی شہباز شریف سے ملاقات. عید کے بعد ہونے والی اے پی سی پر تبادلہ خیال. کیا نون لیگ آزادی مارچ سے پیچھے ہٹنے کا ازالہ کرنے پر تیار ہو گئی؟ مولانا کو اس بار سیاسی اپوزیشن کے بھرپور قوت کے ساتھ سامنے آنے کی امید. شہباز شریف کہتے ہیں حکومت عوامی مفاد کا خیال رکھنے میں ناکام ہو گئی. اس سے جان چھڑانا اولین ضرورت ہے. گندم آٹا پیٹرول کے بحران بدترین گورننس سے پیدا ہوئے. عید کے بعد اے پی سی میں مکمل پلان سامنے لائیں گے. مولانا کی بے روزگاری نے انہیں ڈاکٹر کا کردار ادا کرنے پر مجبور کر دیا. شہباز گل کا کہنا ہے فضل الرحمان کی سیاست ایک سے دوسرے پیغام رسانی تک رہ گئی. وہ ناکام دھرنے کی حفت مٹانے کے لیے 73 کے آئین کے تناظر میں پریشان ہے، لیکن ان تلوں میں تیل نہیں. یہ تو نواز شریف کے لیے ایئرپورٹ تک نہ پہنچ سکے. عید اور محرم میں احتیاط نہ کی تو پھر بڑھ سکتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان کی میڈیا سے گفتگو. بولے اگر احتیاط نہ کی تو بہت زیادہ نقصان ہوگا. عوام کوشش کریں آن لائن کا اہتمام کریں. عید اور محرم کے بعد اگر اچھے رزلٹ آئے تو تعلیمی ادارے کھولنے پر بھی غور کریں گے. عید الاضحیٰ پر روکنے کے لیے بڑا فیصلہ. پنجاب بھر میں سخت لاک ڈاؤن نافذ. صوبے بھر کی مارکیٹس 5 اگست تک بند رہیں گی. میڈیکل سٹورز، اشیاء ضروریہ کی دکانیں، ٹرانسپورٹ اور دفاتر کھلے رہیں گے. ادھر تاجروں نے مارکیٹیں بند کرنے کے فیصلے کی مخالفت کر دی. آج مارکیٹیں بازار کھلے رکھنے کا اعلان. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے سینیٹر رحمان ملک کی جی ایچ کیو میں ملاقات. آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں دفاعی اور داخلی سلامتی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. رحمان ملک نے ملک میں دیر پا امن کے لیے پاک فوج کی کامیابیوں کو سراہا. ایئر چیف مارشل مجاہد انور نے بھی آرمی چیف سے ملاقات کی. باہمی دلچسپی اور پیشہ ورانہ امور پر تبادلہ خیال. امریکہ کے نمائندہ خصوصی زلمے خلیلزاد آج پاکستان کا دورہ کریں گے. افغان امن عمل کے حوالے سے پاکستان میں اعلیٰ حکام سے اہم ملاقاتیں کریں گے. عید الاضحیٰ میں چند روز رہ گئے. ملک بھر میں مویشی منڈیوں کی رونقیں زیادہ ہو گئیں. کے جانوروں کی قیمتوں پر گاہکوں اور بیوپاریوں میں تکرار کا سلسلہ جاری. پنڈی ایکسپریس. شعیب اختر بھی کلین گرین پاکستان کی حامی. درختوں کی حفاظت پر ٹویٹر پیغام میں کہا کہ آج کل ہر کوئی اپنی گاڑی درخت کے نیچے لگا رہا ہے، لیکن درخت کوئی نہیں لگا رہا. ذرا سوچئے. انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے پاکستان کا 20 رکنی اسکواڈ شارٹ لسٹ. کپتان اظہر علی، بابر اعظم، عابد علی، اسد شفیق، فہیم اشرف، فواد عالم شامل. امام الحق، عمران خان سینئر، کاشف بھٹی، محمد عباس، محمد رضوان، نسیم شاہ. سرفراز احمد اسکواڈ کا حصہ. شاداب خان، شاہین شاہ، شان مسعود، سہیل خان، عثمان چنواری، وہاب ریاض اور یاسر شاہ بھی شامل. انٹینسو کیئر بیڈز تھے، جو آکسیجنیٹڈ بیڈز تھے، جدھر جو کرونا سے شدید بیماری میں تھے، ان کے اوپر اب سب پریشر نیچے آ گیا. اور جس طرح کی اب ہم دیکھ رہے ہیں آگے ٹرینڈز جس طرف جا رہی ہے، تو اللہ کا خاص کرم یہ ہے کہ ہم اب سمجھتے ہیں کہ ہم جو بھی ہم نے قدم اٹھائے، اور پھر میں یہ کہتا ہوں کہ اوپر والے کا خاص کرم ہے کہ آج پاکستان ان چند ملکوں میں سے ہے جنہوں نے جس طرح کی یہ وبا پھیلی تھی، جس نے اس کے اوپر قابو پا لیا.
تو میں دو تین باتیں کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی ہمارے آگے بھی چیلنجز ہیں، یعنی ہمیں آگے بھی احتیاط کرنی ہے، لیکن اس کے اوپر میں بعد میں آتا ہوں۔ میں صرف تھوڑا سا ذرا آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ جب ہم نے 13 مارچ کو جب لاک ڈاؤن لگایا تو کس طرح کی چیلنجز ہمارے سامنے آئے اور ہم نے پھر کیا قدم اٹھائے، کس طرح ہم ایک مشکل وقت سے نکلے اور یہاں آج پہنچے کہ جو ہم خود نہیں سمجھ رہے تھے کہ اللہ کا کرم اس ملک پہ ہونا تھا کہ اتنی تیزی سے نیچے آئی ہے ہماری کرونا وائرس کے کیسز۔ دیکھیں، جب کرونا وائرس کی پہلے چائنا سے شروع ہوا، پھر یورپ چلا گیا، تو لوگ یہاں بیٹھ کے یورپ کو دیکھ رہے تھے اور یورپ میں جس طرح کے وہ میجرز لے رہے تھے، قدم اٹھا رہے تھے، تو یہاں بھی ہمارے پر پریشر پڑ گیا کہ وہی کرو جو یورپ کر رہا تھا۔ اور شروع کے اندر ہم نے تھوڑی کوشش بھی کی، لاک ڈاؤن بھی لگا دیا، اور اللہ کا کرم یہ ہے کہ ہماری پہلی گورنمنٹ تھی جس نے سب سے پہلے ایک چیز ہمیں سمجھ آئی کہ ہمارے اور یورپ کے حالات بالکل مختلف ہیں۔ ہمارے اور چائنا جو وہان شہر کے اندر یہ شروع ہوئی تھی وبا، ہمارے ان سے بھی حالات مختلف ہیں۔ ہم وہ پہلی گورنمنٹ تھی جس کو اس چیز کی سمجھ آ گئی کہ جب آپ کے ملک میں غربت ہو، جدھر کچی آبادیوں میں لوگ رہتے ہوں، جدھر انفارمل لیبر ہو، یعنی کہ وہ مزدور جن کے پاس آپ کے پاس کوئی آپ کی کتابوں میں نہ ہو، رجسٹرڈ نہ ہو، اور جدھر اکثریت وہ تقریباً 70 سے 80% جو آپ کے مزدور کام کرنے والے ہیں ان کا کوئی ریکارڈ نہ ہو، تو ہمارے جیسے ملک میں اس کی اپروچ بالکل مختلف تھی یورپ سے یا جو چائنا میں تھی۔ اور مجھے خوشی ہے اپنی ٹیم کے اوپر کہ ہم نے جب آپس میں مشاورت کی تو ہم نے وہ چیزیں کی جو بعد میں دنیا کو سمجھ آئی، مثلا اسمارٹ لاک ڈاؤن۔ ہم وہ پہلی حکومت تھی جس نے اس کی بات کرنی شروع کر دی، کیونکہ ہم نے سمجھ آ گئی کہ اگر آپ ایک اسٹرکٹ لاک ڈاؤن، یعنی جس کو میں شروع میں کہا تو میرے بڑی تنقید ہوئی کہ جو کرفیو جب آپ لگاتے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ اس ملک میں کرفیو لگانا بہت مشکل ہے جدھر کچی آبادیوں میں اور غریب علاقوں میں اور محلوں میں 7-7 8-8 لوگ ایک کمرے میں ہیں۔ وہاں آپ اگر آپ پوری طرح لاک ڈاؤن کریں گے تو اس کا مطلب لاک ڈاؤن ہوگا ہی نہیں۔ وہ کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ جب آپ ان علاقوں میں، پہلے تو وہ لوگ ہیں جو کہ دہاڑی کے اوپر پیسہ بناتے ہیں، انہوں نے اس کی اپروچ بالکل مختلف تھی یورپ سے یا جو چائنا میں تھی۔ اور مجھے خوشی ہے اپنی ٹیم کے اوپر کہ ہم نے جب آپس میں مشاورت کی تو ہم نے وہ چیزیں کی جو بعد میں دنیا کو سمجھ آئی، مثلا اسمارٹ لاک ڈاؤن۔ ہم وہ پہلی حکومت تھی جس نے اس کی بات کرنی شروع کر دی، کیونکہ ہم نے سمجھ آ گئی کہ اگر آپ ایک اسٹرکٹ لاک ڈاؤن، یعنی جس کو میں شروع میں کہا تو میرے بڑی تنقید ہوئی کہ جو کرفیو جب آپ لگاتے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ اس ملک میں کرفیو لگانا بہت مشکل ہے جدھر کچی آبادیوں میں اور غریب علاقوں میں اور محلوں میں 7-7 8-8 لوگ ایک کمرے میں ہیں۔ وہاں آپ اگر آپ پوری طرح لاک ڈاؤن کریں گے تو اس کا مطلب لاک ڈاؤن ہوگا ہی نہیں۔ وہ کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ جب آپ ان علاقوں میں، پہلے تو وہ لوگ ہیں جو کہ دہاڑی کے اوپر پیسہ بناتے ہیں، انہوں نے اگر پیسہ مزدوری کریں گے تو بچوں کو، اس کی اپروچ بالکل مختلف تھی یورپ سے یا جو چائنا میں تھی۔ اور مجھے خوشی ہے اپنی ٹیم کے اوپر کہ ہم نے جب آپس میں مشاورت کی تو ہم نے وہ چیزیں کی جو بعد میں دنیا کو سمجھ آئی، مثلا اسمارٹ لاک ڈاؤن۔ ہم وہ پہلی حکومت تھی جس نے اس کی بات کرنی شروع کر دی، کیونکہ ہم نے سمجھ آ گئی کہ اگر آپ ایک اسٹرکٹ لاک ڈاؤن، یعنی جس کو میں شروع میں کہا تو میرے بڑی تنقید ہوئی کہ جو کرفیو جب آپ لگاتے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ اس ملک میں کرفیو لگانا بہت مشکل ہے جدھر کچی آبادیوں میں اور غریب علاقوں میں اور محلوں میں
7-7, 8-8 लोग एक कमरे में हैं, वहाँ आप एक अगर आप पूरी तरह लॉकडाउन करेंगे तो इसका मतलब लॉकडाउन होगा ही नहीं। वो क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब आप इन इलाकों में, पहले तो वो लोग हैं जो कि दिहाड़ी के ऊपर पैसा बनाते हैं, उन्होंने अगर पैसा मजदूरी करेंगे तो बच्चों को खाना देंगे, या ये छाबड़ी वाले हैं, वो हमारे लोग रिक्शा चलाने वाले, ये सारा